ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے. خواجہ سراؤں کی طرف سے جو ایک تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا. کیا کامنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ ہم سمجھ رہے تھے کہ خواجہ سرا جو ہے وہ بے روزگار ہے. آج ہمیں پتہ چلا کہ ان کی بھی روزی لگی ہوئی ہے. یہ بہت گری ہوئی حرکتیں ہیں اور میرے خیال میں ریاست اور ریاستی اداروں کو ان حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں یہ ریاستی اداروں کا کام ہے؟ کیونکہ آپس میں کوئی ذاتی لڑائی ہوگی تو وہ پھر وہ بتا دیں گے کہ کوئی عزت کی بات تھی یا کوئی پیسوں کی بات تھی یا جائیداد کی بات تھی. تو اگر یہ باتیں ہوتی ہے تو چلے پھر وہ بتا دیں. اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا کرنا. یہ تو خواجہ سرا تو ایز اے کمیونٹی اتنے مسکین لوگ ہیں, اتنے شریف لوگ ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے مظلوم جو کمیونٹی ہے وہ یہ خواجہ سرا کمیونٹی ہے, اور اس کمیونٹی کو استعمال کر کے ایسی حرکتیں کرنا نامناسب ہے. اور جو پاکستان کی جو تاریخ ہے اور جو پاکستان کی تاریخ میں جو ریفلیکشن ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ یہ کسی ہاتھ سے خالی نہیں. اچھا سر, آج ایک بل بھی سیکریٹریٹ میں جمع ہوا ہے جو ججز ہیں ان کے حوالے سے, نور عالم خان صاحب کی طرف سے ایک بل, تو وہ کب تک ایوان میں آئے گا اور کیا کامنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں, ایک تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بل نور عالم خان صاحب کا ذاتی بل ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا بل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمعیت علماء اسلام کا نہیں ہے. نور عالم خان ہمارے بڑے قریبی ہیں اور بڑے عزت دار ہیں, لیکن یہ نور عالم خان استعمال ہو رہے ہیں. اور حرکت پھر میں وہی کہوں گا کوئی اور کر رہے ہیں اور نور عالم بیچارے استعمال. ایمن ولی صاحب, الیکشن کے فوراً بعد آپ نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور بڑی سخت پریس کانفرنس تھی, لیکن جیسے ہی آپ سینیٹر بنے ہم نے دیکھا کہ آپ میڈیا سے غائب ہیں. مولانا صاحب جلسے کر رہے ہیں, پی ٹی آئی بھی اس میں ہے, تو کیا کوئی آپ کے دیکھیں میرے خیال میں آپ کی تحقیق میں میرے خیال میں مجھے کمی دکھ رہی ہے. اگر میں میڈیا یا اسکرین سے باہر تھا تو میرے خیال میں سب کو پتہ ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے میں اسکرین سے باہر تھا. باقی کل پرسوں میرا ایک انٹرویو آیا ہے, وہ دیکھ لیں. یہ صرف جلسے تو نہیں ہوتے, یہ ہر قسم کی طریقے ہوتے ہیں اور مائنڈ سیٹ کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو آپ ایک انٹرویو میں رہے. تحریک کا حصہ بنے گا, انہوں نے کوئی آپ سے رابطہ کیا ہے اس بارے میں؟ اللہ خیر کرے جی. اس وقت تو ہماری سی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی تحریک آگے بڑھائیں گے, اور انشاءاللہ میں نے پرسوں اعلان بھی کیا ہے عوامی نیشنل پارٹی پہل کرے گی, اے پی سی بلائے گی اور کوشش کرے گی کہ ان حالات میں, جن حالات میں سب کو یہ پڑا ہوا, ایک پارٹی کو پڑا ہوا ہے کہ پکڑ لو, دوسری پارٹی کو پڑا ہوا ہے کہ چھوڑ دو, اور یہ ایک ہی بندے کو پکڑنا ہے اور چھوڑنا ہے, اور اپنے کرسی کی لڑائی کے بجائے ہم عوام کی فکر کریں. لہٰذا انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ اے پی سی بلا کے سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے منیمم کامن ایجنڈا پہ متفق ہو کے ان عوام کے لیے کوئی مسئلوں کا سر حل. لاسٹلی بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اب آخری ملاقات کروں گا, وفاق کو الٹیمیٹم دے رہی ہوں صوبے کے حق کے لیے, تو عوامی نیشنل پارٹی صوبے کے حق کے لیے تحریک انصاف کا ساتھ دے گی؟ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ فوج سے کب آخری ملاقات کرے گی, اور اس کی تسلی دے دے کہ بس یہ میری آخری ملاقات ہے. اس کے بعد میں نہ فوج سے ملاقات کروں گا, نہ کور کمانڈر سے ڈکٹیشن لوں گا, نہ سیکٹر کمانڈر سے ڈکٹیشن لوں گا, نہ اسی پشاور سے ڈکٹیشن لوں گا. وہ ڈرامے باز ہے اور ڈرامے بازیوں میں ہم نہیں ہیں. اگر پختونخوا کی حقیقی معنوں میں کوئی حق مانگنے کو تیار ہے, وہ صرف میرے ساتھ کھڑے ہو, میں آگے بڑھنے کو تیار ہوں. یہ ڈرامے باز تو 3.5 سال ان کی حکومت رہی ہے. آپ دیکھ لیں ان 3.5 سال میں پختونخوا کو کیا ملا ہے, سب واضح. بہت شکریہ. ابھی کوئی اور آرگیومنٹ نہیں رہی. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صحیح بات کر رہی ہے اور گورنمنٹ کے پاس کوئی گراؤنڈز نہیں ہے, تو وہ جسے کہتے ہیں نا اوچھے ہتھ کنڈے اس پہ آ گئے ہیں. اور دوسرا یہ لگتا ہے ان کے پاس گلو بٹ ختم ہو گئے ہیں تو گلیاں بٹ لے آئے ہیں. کون لوگ ہیں سر جن کے بارے میں خواجہ سراؤں نے حملہ کیا, اس پر کیا حکومت کہیں ہے, گے؟ آپ سمجھتے ہیں حکومت کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. جب ان کے پاس میرٹ نہ ہو, جب ان کے پاس گراؤنڈ نہ ہو, تو وہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ تو ان کے پاس ہے نہیں کہ جو ٹویٹر پہ جا کے اور اس پہ جا کے کچھ لکھ سکے, تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہی کام رہ گیا ان کے پاس, اور تو کچھ نہیں رہ گیا. حکومت سے امید ہے کوئی تحقیقات کرائیں گی اس حکومت سے امید؟ اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح کا اٹیک ہوا, 2 گاڑیاں استعمال کی, وہ آئے, گاڑیاں سٹارٹ تھی, انہوں نے حملہ کیا, بتایا جا رہا ہے وہ اس کے بعد فوراً بھاگ گئے, تو کیا یہ پلان کیا ہوا منصوبہ نہیں لگتا؟ دیکھیں, میں جو ایک ویڈیو کوئی بنا رہا تھا یا بن رہی تھی جو بھی تھا نا, وہ کیونکہ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ویڈیو بن رہی تھی کیونکہ جب رؤوف حسن صاحب یوں کر کے جا رہے تھے تو وہ کیمرہ ان کے ساتھ موو کر رہا تھا, تو دیٹ مینس somebody knew. اگر ایک کیمرہ یہاں پہ لگا ہوا ہے, میں جا رہا ہوں, وہ کیمرہ مجھے نہیں فوکس کرے گا اور میرے ساتھ نہیں موو کرے گا, تو اگر وہ میرے ساتھ موو
موو کر رہا ہے کیمرہ، اس کا مطلب ہے کوئی اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، ڈیلیبریٹلی ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھے وہاں پہ ایک جو خواجہ سرا ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ان سے انگیج کرنے کی کوشش کی، رؤوف حسن صاحب وہاں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کو فزیکل ہوئے اور پھر ساتھ 3 اور کھڑے تھے، وہ سارے آگے پھر پیچھے ہوئے۔ اچھا اس کے بعد اب مجھے نہیں پتا وہ چوتھا آدمی یا جو ایک آدمی جو پیچھے آ رہا تھا جس نے وہ زمین سے کچھ اٹھا کے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ فلانا، یہ ساری چیزیں۔ تو اگر آپ خالی اس کیمرے کی موومنٹ دیکھیں نا، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بات تھی۔ اب ایک پرائیویٹ چینل، اور یہ جو چینل ہے یہ G7 میں یہ چینل ہے، ٹھیک ہے، اس کے باہر کسی کو کیا پتہ کون ریکارڈنگ کے لیے آ رہا ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ یہ ریکارڈنگ تو ہے، وہ جس طرح آئے انہوں نے اٹیک کیا، یہ ویڈیوز بنی، تو یہ کوئی میسج تو نہیں دیا گیا کہ آپ جس طرح اگریسو گفتگو کر رہے ہیں تو آپ خاموش کر دیں یا دیکھیں یہ پوری کو؟ بیسیکلی یہ میسج اسی لیے ہی ہے کہ دیکھو آپ لوگ سچ بول رہے ہو، ہم آپ کے سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اپنی زبانیں بند رکھو، آپ سچ مت بولو، کیونکہ اس ملک میں سچ بولنے پر پابندی ہے۔ اس ملک میں ہم سچ بولنے پر 3-4 طریقوں سے پابندی لگا رہے ہیں۔ ایک ہم یہ غلط قسم کا یہ جو لا لے کر آ رہے ہیں، ڈیفیمیشن لا۔ اب ڈیفیمیشن لا میں میرے لحاظ سے تو ان کو پروف کرنا پڑے گا کہ کیا ہے، میں کسی کے اوپر یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ غلط کر رہے وہ کر لیں گے۔ نمبر 2، اگر آپ وہ نہیں کرو گے تو پھر ہم اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے کریں گے اور آپ کو وہ کریں گے۔ اور یہ بیسیکلی دیکھیں، اصل چیز تو یہ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ چل نہیں سکتی، گورنمنٹ کے پاس میرٹ نہیں ہے۔ ابھی جب ساری چیزیں کر رہے تو یہاں پہ کہتے کہ جی ایک اور چیز ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ یہ جو ابھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، بے شک اس جگہ پہ وہاں پہ جو KP کے جہاز ہیں ان کو پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کر رہے۔ 1.5 دن وہاں پہ جتنے بھی وہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ویٹ کرتے رہے ہیں، اس وقت ابھی کہیں جا کے پہلے جہاز کو اجازت ملی ہے، یہاں پہ اسلام آباد میں کھڑا رہا ہے۔ اچھا سر، آپ تو حکومت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، آپ کے سینیٹر ہیں جو عامر خان صاحب، ان نے سیدھا ایجنسیز کے اوپر کہا کہ یہ ایجنسیوں کی کارروائی ہے، تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں میرے لحاظ سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں کہوں گا کہ یہ حکومت ہے۔ اگر یا تو یہ نا حکومت کہتے کہ ہم لوگوں نے نہیں کیا، تو پھر انسان کسی اور طرف رخ کر سکتا ہے۔ میرے لحاظ سے یہ حکومت کی نااہلی ہے، نکمی حکومت، نااہل حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، یہ ان کی پوری رسپانسبلٹی ہے۔ ہاں یہ کہہ دے کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم لوگوں نے نہیں کیا، ہمارے اختیار سے باہر ہے، تو پھر میں کسی اور سے بات کروں نا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ دیکھیے یہ بڑی کھلم کھلا غنڈہ گردی کی گئی ہے، اور اس کا مقصد رؤوف حسن تو جو ہیں وہ اسپوکس پرسن ہیں PTI کے، اصل میں یہ حملہ تو PTI پہ کیا گیا ہے، اور ان کا میسج یہ ہے کہ ہم شریف آدمیوں کو جو اپنے حق کے گفتار جو ہے اور پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں، ہم ان کی جواب بندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر حکومت سے کوئی امید ہے کہ جیسے وزیر قانون اعظم وزیر طارق نے کہا کہ ہم کال کر کے چیک بھی کریں گے کس نے کیا ہے اور پوری تحقیقات ہوں گی؟ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے حکومت کی کسی بھی یقین دہانی پر۔ دوسرا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے حملے عام طور پر یہ جو ہم انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ کرتے ہیں جو ان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ سر اس بار خواجہ سراؤں نے حملہ کیا، اس پر کیا کہیں؟ یہ خواجہ سراؤں نے حملہ کیا ہے رؤوف حسن صاحب؟ دیکھیے ان کے پیرول پہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا سر، جس طرح کا حملہ دیکھا گیا ہے اس میں یہ 2 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ کوئی اکٹھے دونوں گاڑیوں میں تھے، گاڑی سٹارٹ رکھی، وہ آئے، اٹیک کیا اور فوراً ہی فرار ہو گئے۔ تو اس منصوبہ بندی کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا انہیں کوئی فالو کیا جا رہا تھا یا ان سائڈ کوئی انفارمیشن دی گئی؟ یقینی طور پر یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہی کام نظر آ رہا ہے کہ وہ فالو کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ کھل کے بات کرتے ہیں، بے دریغ اور بے باک بات کرنے کے عادی ہیں، پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، تو اس لیے یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے کہ پارٹی کی زبان بندی کی جائے، اور جو پارٹی میں شرفا ہیں وہ بڑے اسمان پڑھے لکھے شریف انسان ہیں، ان لوگوں کو خوف زدہ کیا جائے تاکہ وہ کھل کے بات نہ کر سکیں۔ سر بادی نظر میں یہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح کا اٹیک کیا ہے وہ انہیں مارنا نہیں چاہتے تھے، کوئی ڈرا کر کوئی میسج دینا چاہتے تھے۔ کیا ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کوئی میسج دینا چاہتے تھے خاموشی کے لیے کہ خاموش ہو جائیں یا زیادہ ایگریسو نہ ہوں یہ چیزیں؟ یہ ممکن ہے کہ صرف ان کے لیے میسج نہیں بلکہ ساری پارٹی کے لیے میسج ہے کہ ہم اس طرح کے خفیہ اٹیک کریں گے
اور جس کو بھی آپ اپنا اسپوکس پرسن بنائیں گے اس کو اس قسم کی غنڈہ گردی فیس کرنی پڑے. پر فوراً الزام لگا دیا ہے تو کیا اس پہ کامنٹ کریں کس نے ملکی اداروں پہ لگا؟ حامد خان صاحب ہیں پی ٹی آئی کے جو رہنما. دیکھیے حامد خان صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک وتیرہ بنا لیا سب نے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ نام ڈال دیا جائے, اور ہم نے سب نے مل کے رؤوف حسن صاحب کی اس حادثے کا یا جو گزری ہے اس کو سب نے مل کے کنڈیم کے سمیت میرے, اور کوئی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, چاہے وہ مخالف گروپ ہی کیوں نہ ہو, کوئی مخالف پارٹی کیوں نہ ہو, کوئی عام آدمی بھی کیوں نہ ہو. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور میں جتنی مذمت کرتا ہوں رؤوف حسن صاحب کا جو ہوا اتنی مذمت میں حامد خان صاحب کی بات پہ کرتا ہوں. ایک آخری سوال سر کہ آج ایک نور عالم خان صاحب کی طرف سے ایک ججز کے حوالے سے دوہری شریعت کے اوپر ایک بل سیکریٹریٹ میں جمع کروایا گیا ہے, میں نے بھی موو کیا ہے کیا اس پہ جج اترمن راٹھی کے خلاف. کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لا میکر نہیں یہ کام کر سکتا اور اس کو نااہل کرنے والا جو بیٹھا ہے وہ سب کام کرتا ہے. تو ایسی بات ہوگی شراب ان کے لیے حلال ہے, ہمارے لیے حرام ہے مثال کے طور پہ, تو یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. جو سب کے لیے قانون ہے آپ کے لیے میرے لیے سب کے لیے ہوگا. یہ جو آپ کو سپریم کورٹ میں بلاوا ہے اس کا رد عمل تو نہیں ہے کہیں؟ دیکھیے سپریم کورٹ کا ایشو الگ ہے, اور یہ پراکسی کا الزام جو ایک جج جو کسی قانون کے تحت بھی الزام نہیں لگا سکتا, وہ تو اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے, اس کو اس کا ایویڈنس تو دینا ہوگا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, اور میں اس کے لیے کسی حد تک پیچھے 1 انچ بھی نہیں ہٹا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.